زدني علما رب زدني علما. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له لا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وكبيرنا ونبينا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة
ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشهدهم في امر الله عمر واصدقهم حياء عثمان واقصاهم علي رضوان الله تعالى عنهم اجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ارے دو دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل اچھل کے چل، ارے دو دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل اچھل کے چل، راستہ ہے آنے جانے کا ذرا سنبھل سنبھل کے چل. نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. تمام حضرات بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الله ما شاء الله. قابل صدر احترام محترم مکرم بزرگوں دوستوں عزیز نوجوان ساتھیوں، کائنات کے نظام قدرت میں دنیا کا ہر فرد، ہر مذہب، ہر جماعت، ہر فرقہ، ہر مسلک، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ میری عزت ہو، میرا وقار ہو، معاشرے میں ہو، محلے میں ہو، برادری میں ہو، سسرال میں ہو، خاندان میں ہو. کوئی بھی شخص ذلت کو برداشت نہیں کرتا اور پسند نہیں کرتا.
لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ پیسے میں عزت تلاش کرتے ہیں، کچھ لوگ عہدے میں عزت تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنا اچھا محل، مکان، کوٹھی، بنگلہ بنا کر اس میں عزت تلاش کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ شادی بیاہ پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے اپنی عزت بنا رہے ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی ہم مسلمانوں کا یہ موقف بنتا جا رہا ہے کہ یار جس کی جیب بھری ہے بس سمجھو سب کچھ اس کے پاس ہے۔ ہمارے مسلمانوں کی سوچ ایسی بنتی جا رہی ہے کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں۔ خدا کی قسم ایک وقت وہ تھا کہ لوگوں کا ذہن سوچ یہ تھی ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ایمان ہمیں بھی چاہیے لیکن وہ خود چل کر آئے۔ دولت کے بارے میں یہ سوچ ہم نہیں رکھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ محنت کرو گے تو پیسہ ملے گا، وقت پہ دکان کھولو گے، دکان پہ ورائٹی ڈالو گے تو گاہک آئے گا۔ اور دین اسلام کے بارے میں ہماری سوچ یہ ہے کہ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا رہوں، بیڈ روم میں بیٹھا رہوں، دروازے بند کر کے بھی بیٹھ جاؤں لیکن کسی طریقے کے ساتھ کسی سراغ سے ایمان میرے اندر گھس جائے، کسی روشن دان سے ایمان اندر آ جائے۔ جیسے عہدہ کوئی بغیر محنت کے نہیں ملتا، دولت پیسہ بھی بغیر محنت کے نہیں ملتی، خدا کی قسم ایمان بھی دین بھی بغیر محنت کے نہیں ملتا۔ ہمارا مسلمانوں کا موقف یہ ہے اچھے سے اچھا کپڑا پہنو عزت بنے گی، اچھی کمپنی کا جوتا پہنو عزت بنے گی۔ واہ مسلمان، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو کر جوتوں میں عزت تلاش کر رہا ہے۔ سواری اچھی ہو عزت بنے گی، مکان اچھا ہو عزت بنے گی، اچھا ماربل لگائیں گے اچھی عزت بنے گی، اچھی ورائٹی لگائیں گے اچھی عزت بنے گی۔ ایمان بنے یا نہ بنے، ایمان ملے یا نہ ملے، ہم ایمان کی بات آتی ہے خدا پر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ خدا کی ذمہ داری ہے ہمیں ایمان دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے غریب صحابی ہیں، میرے خیال میں آج کوئی ایک بھی تمہیں ایسا غریب نظر نہیں آئے گا۔ اربوں کی دنیا ہے، دنیا میں کوئی شخص آپ نہیں دکھا سکتے کہ کسی نے بھوک کی وجہ سے پتھر باندھا ہو۔ اور ساری دنیا چھان مارو، کوئی ایک لیڈر نہیں دکھا سکتے کہ جس کی قوم کھانا کھا کر سو گئی ہو اور ان کا لیڈر پیٹ پر پتھر باندھ کر سوتا ہو۔ اور نعرے پھر وہ لگاتے ہیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔
ہمارے نبی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ایک طرف غلام نے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہے، ہمارے نبی نے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں۔ ہم کھا کر اتنے صحت مند ہو گئے، چلا نہیں جاتا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کئی دن کا فاقہ ہوتا تھا، بھوک کی وجہ سے چلا نہیں جاتا تھا۔ پھر میرے تیرے خیال میں ان کی عزت نہیں ہونی چاہیے تھی، اس لیے پہننے کے لیے ان کے لباس پر نہیں، کپڑا کوئی نہیں۔ ایک دو نہیں، ہزاروں صحابہ کرام ہیں جن کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں۔ ہزاروں صحابہ کرام ہیں جن کے پاؤں میں جوتا ہے لیکن کئی جگہوں سے ٹوٹا ہوا ہے۔ سواری کوئی نہیں، گھر بار کوئی نہیں، اسی حالت میں خدا کی قسم ان کو خدا کے سلام آیا کرتے تھے۔ ارے مجھے کوئی افسر سلام کر دے بڑا خوش ہوتا ہوں، تجھے افسر سلام کر دے بڑے خوش ہوتے ہو، مجھے انسپیکٹر نے سلام بھیجا ہے، ایس پی نے سلام بھیجا ہے۔ خدا کی قسم صحابہ کرام کا مقام دیکھ، ان کی شان دیکھ، ان کو خدا کا سلام آ رہا ہے۔ اگر کسی وجہ سے سرکار ناراض بھی ہو گئے تو خدا کہتا ہے فاعف عنہم، میرے محمد آپ ان کو معاف کر دو۔ عزت دولت میں نہیں، پیسے میں نہیں، عہدے میں نہیں۔ اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لاکھوں کارکن ہیں، ہماری ایک کال پر جمع ہو جاتے ہیں تو گالیاں دینے والے کروڑوں میں ہیں۔ جب تک ہم دین اسلام کو، پیغمبر کے دین کو اپنے سینے کے ساتھ نہیں لگائیں گے، ساری دنیا کی بادشاہت لے لو، سلطنت لے لو، ساری دنیا جہان کی لیڈر تم بن جاؤ، خدا کی قسم عزت کچھ بھی نہیں۔ عزت وہ ہے کہ جب انسان دنیا سے جا رہا ہو، اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آ رہے ہو تو ہزاروں فرشتے تیری روح کا استقبال کر رہے ہیں۔ اچھا کھانا بندہ کھائے، روزانہ مٹن کھائے، گوشت کھائے تو کیا ہوگا؟ ایک آدمی سوکھی روٹی اسے میسر نہیں، پھر کیا ہوگا؟ اگر میں پھر بھی تکبر کروں کہ میں روزانہ گوشت کھاتا ہوں، طرح طرح کے کھانے کھاتا ہوں، درندوں کی طرف دیکھ لیا کرو، ہم سے بہتر انداز میں وہ کھاتے ہیں۔ سارا دن محنت مزدوری کرتے ہو، پھر جب جا کر سیل ہوتی ہے ان پیسوں کا جا کر خود جاتے ہو، گوشت خریدتے ہو، بنایا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے، پکایا جاتا ہے، پھر بھی پتہ نہیں 4 مہمان اور آ جائیں، ایک بوٹی بھی مقدر بے نہ ہو۔ ان درندوں کی طرف دیکھ لیا کرو، نہ ان کو خریدنا پڑتا ہے، نہ کہیں جانا پڑتا ہے، مال کے کائنات خورشکار ان کے سامنے کر دیتے ہیں۔ اور ہمیں گوشت ملتا ہے شاید 1 ہفتہ پرانا مل جائے، اور وہ تازہ گوشت خدا ان کو عطا کرتا ہے۔
آپ لوگ خود کہتے ہو کہ تازہ گوشت کا جو ہے وہ مزہ اور ہوتا ہے، ہم سے زیادہ مزہ تو یہ جانور لینا ہے۔ تو عزت ساری کی ساری دین میں ایک اللہ والے گزرے ہیں، یہ غالباً میں نے 20-25 سال پہلے کتاب میں پڑھا، وہ کتاب بھی 8-10 سال پرانی ہوگی، اور اگر اس بزرگ کا واقعہ جس سال کتاب لکھی گئی اسی سال کا ہی واقعہ لے لو پھر بھی تقریباً 50 سال بنتے ہیں۔ میں ایک اندازہ لگا رہا ہوں شاید وہ صدیوں کا پرانا واقعہ ہو۔ ایک بڑا ہی سیٹھ آدمی اللہ والے کے پاس آیا، کہنے لگا بزرگوں تمہاری بھی کوئی عزت ہے یار، کپڑے تو دیکھو کیسے پہن رکھے ہیں، اور جوتا تو دیکھو کئی جگہوں سے ٹوٹا ہوا ہے، جھوپڑیوں میں رہ رہے ہو، آؤ ہماری طرف آؤ، میں تمہیں کوٹھی بنا کر دوں، تمہیں بنگلہ بنا کر دوں۔ وہ کہنے لگا اللہ والے، ان ٹوٹے ہوئے جوتوں سے تجھے کیا ملے گا، پھٹے ہوئے کپڑوں میں تجھے کیا ملے گا؟ فرمایا اچھا میرے پاس بیٹھ۔ فرمایا کہ تیرے جوتے بڑے اعلیٰ جوتے لگتے ہیں، بڑی کمپنی کے جوتے لگتے ہیں، تو بھی اپنے جوتے بیچ، میں محمد کا غلام بھی اپنے جوتے بیچتا ہوں۔ جوتوں سے پتہ چل جائے گا کہ عزت مقام کس کا ہے۔ اعلان ہو گیا فلاں امیر کبیر آدمی وہ جوتا بیچ رہا ہے اور فلاں اللہ والا جوتا بیچ رہا ہے، ہزاروں کا مجمع لگ گیا۔ کوٹھی بنگلے کا جو مالک تھا اس کے جوتوں کا ایک بھی خریدار نہیں آیا، اور اللہ والے کے ٹوٹے ہوئے جوتوں کے خریدار ہزاروں میں آ گئے۔ فیصلہ قرآن اندازی سے کرنا پڑا۔ پھر جس کے مقدر میں وہ اللہ والے کا جوتا آیا اس وقت 2.5 لاکھ میں وہ اللہ کے ولی کا ٹوٹا ہوا جوتا بکا ہے۔ خدا کی قسم جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ وہ مقام وہ شرف دے دیتا ہے کہ اس کے پاؤں میں آنے والا جوتا بھی مالک کائنات اس جوتے کی بھی عزت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت جریج رحمت اللہ علیہ، یہ واقعہ مسلم شریف میں موجود ہے، بخاری شریف میں بھی موجود ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک اللہ والا تھا، یہ جو ہمارا درس ہوتا ہے ہر منگل کو، یہ میں نے معجزہ اور کرامت میں کیا فرق ہے اس عنوان پر گفتگو منگل کو مغرب کے بعد کی تھی، باقی کچھ تفصیل انشاءاللہ آنے والے منگل کو مغرب کے بعد یہاں اسی مسجد میں درس قرآن میں عرض کروں گا۔ تو اس وقت میں نے یہ واقعہ عرض کیا تھا، خریج رحمت اللہ علیہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ واقعہ کون سنا رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کو سنا رہی ہیں۔ ایک مرتبہ والدہ نے بلایا، اللہ والے کسی کتاب پڑھنے میں مصروف تھے، آنے میں ذرا دیر ہو گئی تو ماں نے غصے کے عالم میں کہہ دیا خریج جا تجھے کوئی فاحشہ عورت تجھے ملے۔ ایسی زبان پہ بات آ گئی، ماں تھی۔ حضرت خریج رحمت اللہ نے دعائیں مانگنی شروع کر دی، الہی میں جانتا ہوں
ماں دعا دے دے تب بھی لگتی ہے، ماں بد دعا دے دے تو تب بھی لگتی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، ہو نہیں سکتا ماں باپ دعا دے یا بد دعا دے مالک کائنات قبول نہ فرمائے۔ حضرت خرید رحمت اللہ رو رہی ہے، میری ماں نے بد دعا دے دی، اب کوئی بچاؤ کی صورت نہیں ہے۔ اللہ والا اس کمرے میں جو عبادت و ریاضت کیا کرتا تھا تشریف فرما ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں کا مجمع باہر لگا ہوا ہے، اللہ والے کا دیدار کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ حاسدین نے ایک عورت کو تیار کیا جو کہ فاحشہ عورت تھی، وہ ایک بچہ اٹھا کر لے آئی، 5 دن کا بچہ۔ اس عورت نے آ کر شور مچا دیا، اور اللہ کے ولیوں کے دیدار کرنے کے لیے آنے والوں اور خریج کو دیکھنے والوں، تمہیں معلوم ہی نہیں کہ خریج کے کرتوت کیا ہے۔ اب سارا مجمع اس عورت کی طرف ہو گیا۔ ہمارا مزاج ہے، اب جہاں پر میں جمعہ پڑھا رہا ہوں کہ باہر گلی میں عورت آ جائے، وہ کہہ دے کہ تم قاری شاکر کے پیچھے جمعہ پڑھنے آتے، تمہیں کیا معلوم کہ شاکر کیا، مجھ سے پوچھو۔ میرے خیال میں ایک بھی بندہ مسجد میں نہیں رہے گا، سارے تقریر سننے کے لیے باہر جمع ہو جائیں گے۔ اب لاکھوں کا مجمع، عورت آ گئی، ماں کی بد دعا ہے، فاحشہ عورت تھی، آ کر کہنے لگی، بڑے ہاتھ اس کے چومتے ہو، بڑے جوتیاں اس کے اٹھاتے ہو، تمہیں کیا معلوم یہ کون ہے؟ مجھ سے پوچھو، یہ جو میں نے گود میں بچہ اٹھا رکھا ہے یہ اسی کا ہے، بغیر نکاح کے اس نے مجھے رکھا ہوا ہے، اور یہ بچہ اس کا ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ لوگ اس عورت کو قریب بلاتے، بٹھاتے، اور اللہ والے سے پوری تحقیق کرتے۔ بس یہ بات سننی تھی، سارا لاکھوں کا مجمع بزرگ کی طرف آیا، اس بیچارے کو مارنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے، ہمیں کیا معلوم تھا کہ تو کون ہے، ہم تو تیری عبادت اور ریاضت دیکھ کر تیرے پاس آیا کرتے تھے۔ آج عورت نے سارا راز ہی فاش کر دیا۔ اب اللہ والے کی بات کون سنے؟ عبادت و ریاضت جس جگہ پر وہ بیٹھ کر کیا کرتے تھے، انہوں نے وہ کمرہ بھی توڑ دیا۔ اللہ والے تو شدید زد و کوب کیا، مارا گیا، اڑ کے اپنے مرید پیر کو مارنے لگ گئے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق و فاجر خبر لے کر آئے، پہلے تحقیق کرنا۔ اب تحقیق ہوئی کوئی نہیں، اپنے ہی پیر کو مارنا شروع کر دیا۔ جب وہ مار مار کر تھک گئے، عورت ابھی اسی جگہ پر کھڑی ہے۔ حضرت خریج رحمت اللہ پھر جلال میں آ گئے، باہر تشریف لے آئے۔
اعلان کر دیا مجھے ماننے والوں اور میرے مرید عورت کے بعد جمع ہو جاؤ. آگے لوگ حضرت خریج رحمت اللہ نے جو 4-5 دن کا بچہ اس عورت نے اٹھا رکھا تھا، اللہ والے نے پہلے دعا مانگی، دعا مانگ کر پھر اس بچے کی طرف اشارہ کیا، اور بچے اللہ کے حکم سے بتا تیرے باپ کا نام کیا ہے، تو کس کا بیٹا ہے. بچہ بولنے لگ گیا فلاں جگہ پر جو چرواہا رہتا ہے میں اس کا بیٹا ہوں. عزت مقام خدا کی قسم دین میں ہم ذلیل و رسوا اس لیے ہو رہے ہیں پیغمبر کا دین چھوڑا. جس دین کی وجہ سے حضرت زبیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی، جس دین کی وجہ سے سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، جس دین کی وجہ سے بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا تھا، آج دین ہمیں گھر میں گھر بیٹھے ہی مل گیا، اس لیے ہمیں قدر نہیں. ناراض نہ ہونا، ہم نے نبی کے دین کو بھی ممی ڈیڈی سمجھ رکھا ہے. دل میں آ گیا 2-4 نمازیں پڑھ لی، دل میں بات آ گئی کبھی روزہ بھی رکھ لیا، دل میں بات نہ آئی تو رمضان کو روزہ بھی نہ رکھا. یہ میرے ابا کا دین نہیں ہے. کتنے لوگ کہتے ہیں کہ کر صاحب نماز پڑھنے کو دل تو کرتا ہے لیکن اٹھا نہیں جاتا. میں تمہاری یہ بات کیسے مان لوں؟ اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ دکان پہ جانے کو دل نہیں کرتا، اٹھا نہیں جاتا، پھر تو میں مانوں. کاروبار بھی میں روٹین میں کروں، اپنے گھر کے معاملات میں روٹین میں کروں، بچوں کو سکول ٹائم پر وقت پہ چھوڑنے جاؤں اور وقت پہ لینے جاؤں، اور جب نماز کی باری آ جائے اٹھنے کو دل ہی نہیں کرتا. ناراض نہ ہونا، علماء سے پوچھ کر دیکھ رہے یہ منافقت ہے. اور نام ہم دوسروں کا لیتے ہیں کہ دل نہیں کرتا، کسی نے کچھ کر دیا. دکان پہ جانے کو تو کوئی کچھ نہیں کرتا، وہاں تو ہم شوق سے جاتے ہیں، اپنے دفتر میں ہم شوق سے جاتے ہیں، اپنے گھر میں ہم شوق سے جاتے ہیں. مسجد میں جانے کا دل نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اندر صاف نہیں ہے، منافقت ہے. امام الانبیاء نے فرمایا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، یار ابھی ظہر پڑی، جمعہ پڑا، یار عصر کی نماز کا وقت قریب ہے، کہ عصر کی قضا نہ ہو جائے، عصر پڑی پھر مغرب کی فکر ہے، مغرب پڑی عشاء کی فکر ہے، عشاء پڑی فجر کی فکر ہے. امام الانبیاء نے فرمایا سمجھ لینا یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ پکا مومن ہے. میں نے غالباً پچھلے جمعے یہ بات عرض کی تھی، ہمارا دل مسجد میں نہیں لگتا. جہاں سے فارغ ہو کر ہم آدھا گھنٹہ بات کرتے رہیں گے، بس نماز پڑھ کر نکلنا ہے، بھاگنا ہے. اللہ معاف فرمائے ایسے لوگ بھاگتے ہیں جسے مدد تھانے سے نہیں بھاگتا. مجھے بات یاد آ گئی، میں نے ایک دفعہ یہاں جمعہ پڑھا کر میں نے ایک لمبے پروگرام میں جانا تھا، لمبا سفر تھا. میں نے کہا چلو موٹر وے پہ جا کر سنتے پڑھ لیں گے. میں جب جہاں سے فرض پڑھا کر نکلا، 1-2 نہیں، سینکڑوں لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جو بغیر سنتوں کے پڑھے کہ یہاں سے جا رہے تھے. اب وہ دکاندار ہے، دکان پہ تو نماز پڑھنے کی جگہ نہیں. کیا یہ میرے باپ کا دین ہے؟ جب چاہا نماز پڑھ لی، جب چاہا چھوڑ دی، جب چاہا سنتیں پڑھ لی، جب چاہا سنتیں چھوڑ دی.
قیامت کا دن جس نبی سے شفاعت کے ہم سارے وہاں پر شفاعت کے لیے جمع ہوں گے، اگر نبی نے سوال کر لیا اللہ کے فرض پڑھ لیے تھے، میری سنتیں نہیں پڑھی، میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ سنتیں بھی عبادت اللہ کی ہے، سجدہ اللہ کے حضور ہو رہا ہے تو نبی کی سنتیں۔ قیامت کے دن یہ سوال ہو گیا کہ بتا دے، بڑا حاجی بڑا کرتا تھا، میری سنتیں کس نے پڑھ لی ہے؟ جا جا کر کسی اور کے پاس جا جا کر شفاعت لے لے۔ کیا نبی کے دین کو، اللہ کی عبادت کو ہم 10-15 منٹ نہیں دے سکتے؟ صحابی رسول ہیں، شدید بھوک لگی ہوئی ہے، صحابی کھجورے کھانے لگے، ایک کھجور منہ میں ڈالی، باقی ساری کھجوریں زمین پر پھینک دی۔ اور صحابی کیا ہوا، کیا کھجور اچھی نہیں لگی؟ فرمایا نہیں۔ کیا بھوک نہیں؟ فرمانے لگے بھوک ہے، کیوں نہیں کھائی؟ فرمانے لگے میں نے اندازہ لگایا کھجوریں کھانے میں جتنا وقت لگنا ہے، جتنا ٹائم لگنا ہے، میں 500 مرتبہ خدا کا ذکر کر سکتا ہوں۔ میں نے فوراً سوچ لیا ان کھجوروں کی وجہ سے میں زندگی تباہ نہ کر دوں، اور ہماری ساری زندگی کھانے پینے پہ لگی ہے۔ ہمیں نیند نہیں آتی جب تک کھابے نہ کھائے۔ پتھر کیا باندھنا ہے، اللہ یہ وقت نہ لائے، خدا کی قسم یہ وہی لوگ تھے، ورنہ ہم پتھر مارنے والے ہیں، پتھر باندھنے والے نہیں ہیں۔ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے بھوک کی وجہ سے بیڑ پر پتھر باندھے تھے۔ تو اس لیے یہ دعا کیا کرو مالک کائنات ایسے امتحان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ خدا کی قسم ایسے امتحانوں میں ہم پورا نہیں اتر سکتے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عزت دین میں ہے، قرآن میں ہے، نبی کی سنتوں میں ہے۔ ایک بار یاد آ گئی، عجیب بات ذہن میں آئی، میں روزانہ شیو کراتا ہوں، کیوں؟ شادی پہ جانا ہے، آج میٹنگ ہے، دفتر جانا ہے۔ آپ اس سے پوچھو بھائی کیوں؟ یار اچھا نہیں لگتا، دوست کیا کہیں گے، شیو بڑی ہوئی ہے، آج شادی ہے، اور دلہا میاں تو جان بوجھ کر شیو چھوڑتا ہے 8-10 دن پہلے، تاکہ شادی والا دن میں شیو کرا کر پیارا اور اچھا لگوں۔ اچھا کپڑا پہنتا ہے، اس لیے میں بھی پہنتا ہوں، آپ بھی پہنتے ہو، اچھے لگے۔ میں ایک دفعہ بلکہ آج ہی صبح بھی سوچ رہا تھا کہ یار ہم سمجھتے ہیں اچھا کپڑا ہوگا تو عزت ہوگی۔ میں نے کہا اس لیے شاید ہماری بیگمیں ہماری عزت نہیں کرتی، اس لیے کہ رات کو کپڑے جو چینج کر کے ہم سوتے ہیں۔ اگر عزت کپڑوں میں ہے تو رات کو وہ کپڑے تو نہیں ہوتے جو ہم صبح دن کو پہنتے ہیں، پھر بیگم عزت کیا ہو کر اگر کپڑوں میں عزت ہے۔ شادی حال میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص اسی بات پر بحث کر رہا ہے، پرسنالٹی ہونی چاہیے قاری صاحب۔ کہا اچھا، میں نے کہا یہ سوٹ جو تم نے پہن رکھا ہے، کہنے لگا صاحب 12,000 کا آیا۔
میں نے کہا یار جو میں نے پہن رکھا ہے مجھے اس کا تو پتہ نہیں، یاد نہیں۔ ایک بات پوچھوں، ناراض تو نہیں ہو؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا تیرے خیال میں 12-13 ہزار کا سوٹ میں نے پہن رکھا ہے، اس میں پرسنالٹی زیادہ ہے، اس میں عزت زیادہ ہے۔ میں نے کہا تو 10-15 منٹ ہو گئے میرے ساتھ بیٹھا ہوا، مجھے بتا کسی ایک نے بھی تجھ سے سلام لیا ہے؟ اب وہ بیچارہ سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا 20 لوگ الحمدللہ آئے ہیں، سب نے آ کر مجھ سے سلام لیا، مجھے یہ بتا تجھ سے کسی ایک نے بھی سلام لیا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا خدا کی قسم 20 لوگوں نے جو سلام مجھ سے لیا ہے مجھ سے نہیں، اللہ کے قرآن سے لیا ہے، اس لیے کہ ہمارے سینوں میں اللہ کا قرآن ہے۔ اب پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کھانا شروع ہو گیا۔ وہ کھانے پر مجھے بات یاد آ گئی۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز پڑھو ایسی نماز پڑھو گویا کہ آخری نماز ہے، اور ماشاءاللہ ہم دعوت کا کھانا ایسا کھاتے ہیں گویا کہ یہ آخری کھانا ہے، پتہ نہیں دوبارہ نصیب ہو کہ نہ ہو، پتہ نہیں یہ مقدروں والا کھانا ہے، بڑے انوارات اس میں نظر آتے ہیں، بڑی برکات نظر آتی ہے، اور اتنے عام سیانے ہیں مسلمان الحمدللہ سائلنٹ پہلے ڈالتے ہیں کیونکہ وہ کم جو ہوتا ہے کہیں ختم نہ ہو جائے۔ میں نے پہلی بات عرض کی تھی، ایک مرتبہ میرے ساتھ ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، پتہ نہیں برات کا کھانا تھا یا ولیمے کا، کھانا کھلا ماشاءاللہ، وہ جوان اٹھا، مجھے لوگوں نے کہا کر صاحب بیٹھے میں ادھر لے آئیں گے، وہ بیچارہ پلیٹ اٹھا کر گیا، کباب ڈال کر لے آیا، تقریباً 18 سے 20 کباب وہ پلیٹ میں ڈال کر لایا۔ میں نے یہ سمجھا کہ شاید وہ 2 ساتھی اور ہوں گے، یہ رل مل کر کھائیں گے، لیکن ماشاءاللہ اکیلا ہی مجاہد لگا رہا۔ پلیٹ فارغ ہو گئی، پھر بریانی کی، اس کے بعد آلو بخارے کی چٹنی بھی آ گئی، سیلڈ بھی آ گئی، ماشاءاللہ سنت کے مطابق پلیٹ چڑھ کر گیا۔ مجال ہے کو نظر آئے کہ اس پلیٹ میں چاول کھائے ہیں یا سالن کھائے، کیا کھایا جی؟ میں اس کی طرف دیکھتا رہا، میں نے موبائل سے، ہم مولوی لوگ ہم بھی باز نہیں آتے، میں نے جیب سے موبائل نکالا، میں اس مجاہد کو موبائل پکڑا دیا، میں نے کہا یہ نمبر تو ملا دے، کہنے لگا کون سا؟ میں نے کہا 1122 کا، کہنے لگا مولوی صاحب خیر ہے؟ میں نے کہا تو نے گھر نہیں جانا؟ جو تیری حالت بنی ہے، نہ تو گاڑی پہ جا سکتا ہے، نہ بائک پہ جا سکتا ہے، نہ پیدل جا سکتا ہے، تجھے ایمبولینس سے اٹھا کر لے جائے گی۔ مجھے کہا لگا کر صاحب تمیز سے، تمیز سے۔ اللہ والا مدینہ طیبہ میں موجود ہے، مسجد نبی میں موجود ہے، میرے استاد محترم مولانا مفتی عبد الرحمان صاحب عمرہ کر کے آئے، 2-3 دن پہلے میں ان کے پاس گیا، انہوں نے یہ واقعہ مجھے خود سنایا کہ اللہ والا میں قرآن پڑھ رہا تھا چھتریوں کے نیچے، اللہ ہمیں بھی وہاں جا کر قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، مالک کائنات ہمیں وہاں جا کر بھی درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، حرمین شریفین کی بار بار زیارت نصیب فرمائے، اور ہمیں موت بھی وہاں کی نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ یہاں پر آمین ڈھیلی ہو گئی۔ بہرحال استاد جی فرمانے لگے، میں قرآن پڑھ رہا تھا، ایک اللہ کا ولی آیا، کہنے لگا حضرت جی امام الانبیاء کا مجھے دیدار ہوا۔ میرے خیال میں وہ مدینہ تھا، مسجد نبوی تھی، اللہ کا ولی تھا، بھلا کون جھوٹ بول سکتا ہے؟ بات توجہ سے سننا نوجوانوں، امام الانبیاء کا دیدار ہوا، نبوت کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ اللہ والا کہنے لگا مجھے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
یہاں پر لوگ آتے ہیں، بعض لوگوں کی وجہ سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جہاں لوگ آتے ہیں بعض لوگوں کی وجہ سے میرا دل بڑا دکھتا ہے۔ اور مسلمانوں سوچ لیا کرو، لاکھوں روپے لگا کر جاتے ہو، کہیں ایسا تو نہیں اپنے محبوب کا دل دکھا کر تو نہیں آئے؟ اللہ والا کہتا ہے میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کن لوگوں کی وجہ سے آپ کا دل مبارک دکھتا ہے؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں مجھے سلام کرنے کے لیے میرے روضے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، میری قبر مبارک کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، مجھے تکلیف اس لیے ہوتی ہے ان کے چہروں پر میری سنت نہیں۔ میرا دل دکھتا ہے، برادری کا خیال رکھتے ہوں گے، خاندان کا خیال رکھتے ہوں گے، بچوں کا خیال رکھتے ہوں گے، اپنا پرائے کا خیال رکھتے ہوں گے، میرا خیال ان کو کیوں نہیں آتا؟ ان کو شرم نہیں آتی، میرے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ والا کہتا ہے امام الانبیاء نے فرمایا جب شیب کرا کر لوگ میرے سامنے آتے ہیں ان کے چہرے پر میری سنت نہیں ہوتی، میں اپنا چہرہ ان کو دے کر پھیر لیتا ہوں۔ اور مسلمانوں انسان وہ کتنا بدبخت ہوگا، کتنا وہ بدقسمت انسان ہوگا، لاکھوں روپے لگا کر بھی جائے واپسی پر نبی کا دل دکھا کر آئے۔ پھر ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتیں یہاں پر آتی ہے، مسجد نبوی میں آتی ہے، مرد آتے ہیں، یہاں پر آ کر جب شور کرتے ہیں میرا دل بڑا دکھتا ہے۔ مجھے سلام عورتیں کر رہی ہوتی ہیں لیکن ناپاکی کی حالت میں کر رہی ہوتی ہے، میرا دل بڑا دکھتا ہے۔ یہاں کر لوگ شور و شرابہ کرتے ہیں، ان کو معلوم نہیں یہ سیشن کورٹ نہیں، یہ ہائی کورٹ نہیں، یہ سپریم کورٹ نہیں، الیکشن کمیشن کا یہ دفتر نہیں، یہ کوئی سرکاری پرائیویٹ دفتر نہیں، یہ محمد کا شہر مدینہ ہے۔ تمہیں عدالتوں کا خیال ہے، عدالتوں کا ہم ادب احترام کرتے ہیں، اپنے اداروں کا کرتے ہیں، یہ لوگ بھول جاتے ہیں یہ محمد کا مدینہ ہے۔ جس مدینہ طیبہ میں اونچی آواز سے بھی درود شریف پڑھنے کی اجازت نہیں، یہاں تو حکم یہ ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی
فلا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان، علی اور سعد بن ابی وقاص، ابو ہریرہ اور بلال اور انس، خیال رکھنا میرے محبوب کی آواز سے زیادہ اونچی آواز نہ کرنا، ورنہ ساری نیکیاں برباد کر دوں گا۔ جماعت صحابہ کرام جو مدینے میں رہنے والے، جب باہر سے مدینہ تجربہ میں حاضری کے لیے آنے والے، اس آیت مقدسہ کے نازل ہونے کے بعد آپس میں اس طرح آہستہ آواز میں گفتگو کرتے تھے، سمجھنا دوسرے کے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ تو فرمایا، او میرے بندو، عزت ذلت میرے ہاتھ میں جسے چاہوں عزت کی دولت دے دوں، جسے چاہوں ذلیل و خوار کر کے رکھ دوں۔ فرمایا، او میرے بندے، قرآن پڑھا کر اسی میں عزت ہے، میرے محبوب کی سنتوں پر چلا کر اسی میں عزت ہے، درود شریف پڑھا کر اسی میں عزت ہے۔ ان کپڑوں میں کچھ نہیں۔ 12-13 ہزار کا سوٹ پہننے والا وہ کہہ رہا ہے کہ اسی میں عزت ہے، پرسنالٹی اسی میں ہے۔ کھانا جب اس نے شروع کیا تو داغ لگ گیا، سالن گر گیا۔ میں نے کہا یار عزت برباد ہو گئی، تیری عزت میں داغ آ گیا۔ کہنے لگا کیا ہوا؟ میں نے کہا دیکھ رہے تیرے، تو کہہ رہا نا کپڑوں میں سب کچھ ہے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تشریف لے جا رہے ہیں، خادم ساتھ ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں وہ 11 جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں۔ جو خادم ساتھ ہے اس کے بھی کپڑے 11 جگہوں سے پھٹے ہوئے ہیں۔ جا کہاں رہے ہیں؟ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے۔ صاف ستھرا لباس ہم وہ بھی پہن کر دکان پہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ نئی ورائٹی ہو، گناہ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گناہ ہے، لیکن یہ تو نہ سمجھنا کہ کپڑوں میں سب کچھ ہے، پیسوں میں سب کچھ ہے۔ فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اصل لباس کپڑا جو ہے وہ تقوی کا لباس ہے۔ تقوی نہیں تو کچھ بھی نہیں، پرہیزگاری نہیں تو کچھ بھی نہیں، کپڑے اتر گئے، عزت گئی۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ سنا چکا ہوں، سواری کون سی ہے؟ گھوڑا بھی نہیں۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گدھے پہ سوار ہے۔ جا کہاں رہی ہیں؟ بیت المقدس فتح کرنے۔ سواری اتنی کمزور ہے، عمر فرمان لگے یار اپنے خادم سے کہ دونوں ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ خدا کی قسم وہ لوگ تھے جو جانوروں کا بھی خیال رکھتے تھے۔ پھر اللہ نے ان کے کہنے پر فیصلے آسمان والے نے کیے۔ آج میں نے فجر کے بعد بھی درس سے بات عرض کی تھی کہ عمر جو فرش پہ کہتے تھے عرش والا وہی کہتا تھا۔ جب عمر فاروق اللہ تعالیٰ پر حملہ ہوا نماز کی حالت میں، شدید زخمی، ٹائم وقت کم رہ گیا، شدید زخمی تھے، ایک حکیم کو لینے کے لیے چند صحابہ گئے۔ حکیم آ رہے ہیں،
راستے میں حکیم کہہ رہا عمر شہید ہو گئے. حکیم صاحب تجھے کیسے پتا چلا بھائی؟ ہمارے پاس بندہ کوئی نہیں آیا، کوئی کسی نے آپ کو اطلاع کر دی ہو اور آپ کہہ رہے عمر شہید. فرمانا کہ ہاں شہید ہو گئے. میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم عمر شہید ہو گئے. تم مجھے علاج کے لیے، عمر کے علاج کے لیے لے جا رہے ہو؟ بات توجہ سے سننا، انہوں نے کیسے اندازہ لگایا کہ عمر شہید ہو گئے؟ صحابہ نے پوچھا بھئی تجھے کیسے پتا چلا؟ فرمانے لگے یہ سامنے دیکھ رہے ہو کھیت میں بکری چل رہی ہے. ہاں میں دیکھ رہا ہوں، سارے جانور ایسا کرتے ہیں. بھئی پھر کیا ہوا؟ حکیم کہنے لگا میں بکری کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا عمر شہید ہو گئے. کیسے؟ فرمایا کھیت کسی اور کا ہے، بکری کسی اور کی ہے. عمر اگر زندہ ہوتا بکری کو جرأت نہیں تھی کہ کسی غیر کے کھیت میں جائے. یہ بکری غیر کے کھیت میں گئی ہے، اس بات کی نشانی ہے کہ عمر شہید ہو گئے. تحقیق جب ہوئی تو پتہ چلا آئی اسی وقت عمر شہید ہوئے تھے جس وقت بکری کسی غیر کے کھیت میں گئی ہے. بہرحال باقی کچھ انشاءاللہ آئندہ جو میں عرض کروں گا، وقت کی اجازت نہیں دے رہا. وقت میں تشریف لایا کرو، بڑی میں کوشش کرتا ہوں. میں تو الحمدللہ وقت میں آ ہی جاتا ہوں. آپ لوگ وقت میں تشریف لاؤ تاکہ سارا مضمون آپ کو سمجھ آ جائے. دعا ہے الہ العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.